السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف توقیر۔ ابھی ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ عاطف بھائی، آج جو میاں والی میں پاک فضائیہ کے ایئر بیس پر حملہ ہوا ہے اس بابت آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، اخباری خبریں یہ ہیں کہ دہشت گرد آئے اور انہوں نے حملے کی کوشش کی اور سیکیورٹی فورسز کی زبردست کارروائی کے نتیجے میں وہ سارے مارے گئے اور بچ گیا اور بہت کمال ہو گیا، واہ 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 واہ، داد دیجئے صاحب۔ لیکن صاحبو، ایک لمحے کے لیے کبھی کبھی جذباتیت سے باہر آ کے سوچنا بھی چاہیے۔ دہشت گردانہ حملہ کوئی بھی ہو، وہ خلا میں نہیں ہوتا، وہ ہوا میں نہیں ہوتا، اس کا ایک سیاق ہوتا ہے، اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے، ریکی ہوتی ہے، ہتھیاروں کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، یہ سب ہوتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کام بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ حملے کو روکا جائے، یعنی حملے کی منصوبہ بندی کے وقت ہی، کیونکہ جب دہشت گرد یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کمیونیکیشن بھی پکڑی جا سکتی ہے، ان کے درمیان ان کی جو لاجسٹکس ہیں وہاں سے ان کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ درجنوں چیزیں ہیں جو دہشت گردانہ حملے سے پہلے روکی جاتی ہیں، اور وہیں یہ طے ہوتا ہے کہ کون سی سیکیورٹی فورسز کتنی مربوط اور مستحکم ہیں۔ دنیا میں کئی ممالک ہیں آپ کے سامنے، چاروں طرف سے وہ دشمن ممالک سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس انداز کے حملے نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی کہ فلاں علاقے سے دہشت گرد آئے تھے، حملہ کیا، چلے گئے، بات ختم۔ کتنے مزے کی بات ہے کہ آپ کے ہاں ریلوے کا حادثہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ استعفیٰ کسے دینا ہے، کوئی نالا بند ہو جائے تو بھی آپ کو پتا ہے استعفیٰ کسے دینا ہے، اسکولوں میں تعلیم کا معیار گرے یا تعلیم کے معیار پر سوال آئے تو بھی آپ کو پتا ہے کہ استعفیٰ کسے دینا ہے، کوئی انتظامی معاملہ پیش آ جائے تو بھی آپ کو پتا ہے استعفیٰ کسے دینا ہے، انصاف کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو بھی آپ کو پتا ہے کہ استعفیٰ کسے دینا ہے۔ لیکن دہشت گردی کا، امن عامہ کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ استعفیٰ کسے دینا ہے، اور پتا ہو بھی تو آپ میں بولنے کی سکت ہی نہیں ہوگی۔ صاحب، بات یہ ہے کہ دہشت گرد فلاں علاقے سے آئے اور حملہ کر کے چلے گئے، اس کے لیے تو آپ کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی نا۔ سیکیورٹی فورسز کو تنخواہ اس بات پہ دی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ جو فلاں ملک سے حملہ آور آ رہے ہیں اس کو وہاں کیوں نہیں روکا، پھر راستے میں درجنوں چوکیوں پہ کیوں نہیں روکا گیا، پھر وہ جب آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے تو کیوں نہیں پکڑا گیا۔ وہ آئے ہیں، آج خدا کا شکر کیجئے کہ بچت ہو گئی کسی طرح سے کہ وہ حملے میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اس سے پہلے کامرا بیس پہ حملہ ہو چکا ہے، مہران بیس پہ حملہ ہو چکا ہے، بے شمار پولیس اور فوج کی تنصیبات پر حملہ ہو چکا ہے، بازاروں، سکولوں، محلوں، مساجد، گرجا گھروں کو تو چھوڑ ہی دیجیے، وہ تو سافٹ ٹارگٹ۔ دیکھیے، دہشت گرد عموماً سافٹ ٹارگٹ کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کم پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کسی سیکیورٹی فورس کے اڈے پر حملہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کتنی بھرپور منصوبہ بندی کی گئی ہوگی، ہتھیاروں کا حصول عمل میں لایا گیا ہوگا، کتنی ساری چیزیں۔ اور اس پورے معاملے میں اگر آپ ناکام رہے ہیں تو اب یہ جملہ بولنا کہ سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بنا دیا، سراسر ایک جذباتی جملہ ہے۔ اس پر یہ جملہ بولنے والوں کو خود ہی شرم آنا چاہیے۔ وہ آخر میں دہشت گرد وہاں پہنچ گئے، حملہ کرتے ہوئے ان کی وہ ترکیب کامیاب نہ ہو سکی اور وہ مارے گئے، یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے، آپ کی ناکامی یہ ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ گئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بچ جاتا تو کئی جو اثاثے ہیں، جہاز ہیں، ان کو تباہ کر سکتا تھا، اور ماضی میں کیے بھی ہیں۔ کروڑوں اربوں روپے کے ہمارے جہاز پاک فضائیہ کے وہ تباہ ہوئے ہیں جو قوم کے پیسوں سے بنائے گئے تھے، اور آج تک کسی ایک آدمی نے بھی اپنی اس غفلت، کوتاہی، مجرمانہ غفلت کا کبھی کوئی استعفیٰ نہیں دیا، نہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ سو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگست 2021 میں جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو ہر سوچنے سمجھنے والا آدمی اس وقت متنبع کر رہا تھا کہ آپ کا مستقبل بڑا برا ہے۔ ایسا آج تک انسانی تاریخ میں ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ نے سانپ کو دودھ پلایا ہو اور اس کو یہ آپ نے سمجھ رکھا ہو کہ وہ آپ کے دشمن کو کاٹے گا۔ پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان نے افغانستان میں جس انداز کی پراکسی کا حصہ بن کر اور پراکسی جنگ لڑ کر نہ صرف افغان قوم کو اپنا دشمن بنایا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہاں اس انداز کے عسکریت پسندوں کو شہ دی ہے اور یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ گڈ طالبان ہے۔ دہشت گرد گڈ نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ اگست 2021 میں جب طالبان کابل پر قبضہ کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے عمران خان،
اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آج افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں. شاہ محمود قریشی تھے وزیر خارجہ, ان کا بیان تھا کہ جی اب یہ والے طالبان وہ والے طالبان نہیں ہیں, یہ سمجھدار طالبان ہیں. اس دور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ محمد آصف جو ماضی میں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع رہ چکے ہیں, ان کا بیان تھا جی کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. پاکستان نے ریاستی طور پر طالبان کی مدد کی اور طالبان کی آواز بھی بنا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بار پھر پاکستان بھر میں دہشت گردی کی ایک لہر ہے. کیونکہ یہ دہشت گرد جن کو آپ بیڈ طالبان کہتے ہیں کیونکہ یہ تو دوسروں کے بچے مارتے ہیں, آپ کے نہیں مارتے, آپ کو لگا تھا ایسا, یہ اب آپ کے بچے بھی اسی طرح ماریں گے. پاکستان میں پہلے بھی 80,000 کے قریب لوگ درجنوں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت وہ مارے جا چکے ہیں انہی دہشت گردوں کے ہاتھوں. دہشت گرد کبھی کسی کا سانجا نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ نے دہشت گرد پالا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صرف آپ کے دشمن کے بچے کھائے گا, آپ غلطی پر ہیں. اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں, پی ایم ایل این اور دیگر جماعتیں بھی بھرپور انداز سے اس جرم میں شامل تھیں. جب طالبان اس علاقے پر قبضہ کر رہے تھے, ایک سیٹلڈ حکومت افغانستان کی گر رہی تھی, اس وقت یہاں جشن منایا جا رہا تھا, ان کے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے, اور یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ کل ان طالبان نے آپ کی طرف منہ کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے. اس وقت پاکستانی طالبان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے ہم سب جانتے ہیں, اور اب آپ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو چہرہ دکھانے لائق چھوڑا بھی نہیں. میاں والی کا آج حملہ, خدا کا شکر ہے کہ وہ اس انداز سے کامیاب نہیں ہوا, لیکن اس کو اپنی کامیابی نہ سمجھیے. یہ جو آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے حملہ ناکام بنا دیا, اس کو کہیے کہ آپ بالکل بکواس کر رہے ہیں. حملہ ناکام نہیں بنا, دہشت گرد وہاں آپ کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے, بچت ہو گئی ہے آپ کی, لیکن حملہ ناکام نہیں بنا. حملہ ناکام تب بنتا جب آپ اس منصوبہ بندی کو روکتے, جب آپ یہ ہتھیار خرید رہے تھے تب روکتے, جب یہ جمع ہو رہے تھے تب روکتے, جب یہ داخل ہو رہے تھے تب روکتے, جب یہ کمیوٹ کر رہے تھے تب روکتے. جب کبھی نہیں روک پائے اور آخر میں وہ آپ کی دہلیز پہ پہنچ گئے اور وہاں پر فائرنگ کر کے آپ نے ان کو کسی طرح سے اندر داخل ہونے سے روک دیا, یا اندر پہنچنے سے یا نقصان پہنچانے سے روک دیا, یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے. اس لیے جذباتی جملے بازیوں پر یقین نہ دھرا کریں. اپنا خیال رکھیے. آداب.